السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آنے والے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی پہلے سے پلاننگ کر لیں۔ جس طرح کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے۔ گھروں کی جیسے کہ لوگ صفائیاں کرتے ہیں، گروسری اکٹھی کرتے ہیں، مختلف قسم کی چٹنیاں بناتے ہیں، سموسے بناتے ہیں، کباب بناتے ہیں، یہ سب کرنا بھی تو شامل ہے نا۔ آئیں اس بار رمضان پلان کچھ مختلف طرح سے کرتے ہیں۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ رمضان میں نیند اور کھانا تو کم ہو جاتا ہے، جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنے سے اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے۔ اب بات ہے روحانیت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے نا پیاری بہنوں، جس کا انعام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اس کی تیاری کتنی شاندار ہونی چاہیے، کتنی محنت درکار ہونی چاہیے۔ آئیں کچھ چیزیں پلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہر کام کو پراپر وقت میں کریں اور بہترین کوالٹی والا کریں۔ وہ اللہ کا کیا ہے؟ ذکر۔ گھر کا کام ہو، نیکی یا بھلائی کا کام کوئی بھی آپ کریں تو اس کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کرتی رہیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ جو بھی نیکی کا کام کریں گی بس اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ پاک باقاعدہ مقابلے سے گن گن کر پڑھے جاتے ہیں۔ پیاری ایمانی بہنوں، ناظرہ قرآن تو الحمدللہ ہم سبھی نے پڑھا ہوا ہے۔ اس رمضان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرہ پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہو جاتا بہنوں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے فہم کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی ہمارے دل تبدیل ہوں گے اور ہمارے دل کھلیں گے اور ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی، اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں۔ رب کا قرب پانے کے لیے رو رو کر فریاد کریں، رب راضی ہو جائے ہم سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اور اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیجئے۔ روزے کی حالت میں حرام فعل جیسے کہ غصہ، غیبت، بے امانی، دھوکے دھڑی، ملاوٹ، جھوٹ بولنا، دوسرے کی دل آزاری کرنا، کسی کو کوسنا دینا، کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا سے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا کیا؟ سوچیں، ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، سب خرافت سے بھی خود کو بچانا ہے۔ اگر بھوک پیاس کے لیے من مار سکتے ہیں تو پھر ان سب کے لیے کیوں نہیں؟ جو رشتے، جو لوگ، جو پیارے آپ سے ناراض ہیں، ان کو منائیں، راضی کر لیں، اللہ کے لیے راضی کر لیں۔ خود کسی کی دل آزاری نہ بنے، جو بھی ہو اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں، رب کے خاطر ان کو معاف کر دیں۔ ایک خوبصورت عمل درود پاک پڑھنے کا کرتے ہیں۔ اس رمضان سے درود شریف پڑھنا ہے، پرتکلف انداز میں کسی کو آپ دیں گے تو بہت اچھا کر کے پڑھیں گے نا، تو بہت دل سے پڑھنا ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، صاف جگہ کا انتخاب کریں، سب گھر والوں کو ساتھ شامل کریں اور کم از کم 1 گھنٹے کے لیے مل کر درود پاک پیش کریں۔ بعد میں دعائیں مانگیں، بخششیں مانگیں، رب کی رضا مانگیں۔ دل میں کسی نیکی جیسے کسی کی حاجت پوری کرنا، کھانا کھلانا، سحری و افطاری کا انتظام کرنا، خیال آئے تو دیر مت کیجیے گا، فوراً کر لیجیے گا۔ پہلا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں شیطان وسوسے ڈال کر رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو نیکی کے کام میں دیری نہ کیجیے گا۔ ایک ٹرینڈ بہت
آج کل چل پڑا ہے راتوں کو جاگنے کا، دن میں سونے کا، حالانکہ جاگ کر بھی دنیا داری ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ہم کب سمجھیں گے۔ رمضان کے چند دنوں کی پریکٹس آنے والے 11 مہینوں میں ٹریننگ ہماری ہو جائے گی۔ جو عادت اور عبادت رمضان میں پریکٹس میں رہیں گے وہ 11 مہینے بھی اس عمل میں رہیں گے۔ گھر والوں کا مائنڈ میک اپ کیجیے کہ رمضان سادہ گزارنا ہے، ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ سحری و افطاری ہلکی مگر صحت افزا کریں۔ وائٹامن پورے رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹ کا پاؤڈر بنا لیں، ساتھ میں خشخاش، مصری، سونف، بادام وغیرہ ڈال لیں۔ سحری و افطاری میں ایک چمچہ لیں، ملٹی وائٹامن کا کام دے گا۔ کام کاج کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازوں کو بہت ہی دل سے پڑھیں، بالکل اس کے ترجمے کے ساتھ آپ نماز کو یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس کے اندر خشوع پیدا ہو، بلکہ عبادت کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب کرے۔ اور دوسرا، اس رمضان آپ لوگ قرآن تو خود پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کی آپ سننے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کی نمازوں کی پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ اس میں آپ لوگ ایکسٹرا نوافل پڑھ سکیں، اور خود سے عادت ڈالیں ایکسٹرا نوافل پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے اور صحت عطا کرے، ہمارے وقت میں برکت عطا کرے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔